اسلام تیری نبض میں قدرت نے اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹے گا۔ اسلام مٹ نہیں سکتا، اسلام کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ اسلام لانے سے پہلے کفار و مشرکین مکہ میں اکٹھا ہوئے، اس لیے اکٹھا ہوئے کہ اسلام کو مٹایا کیسے جائے، اسلام کو تباہ و برباد کیسے کیا جائے، اسلام کو صفحہ ہستی سے ختم کیسے کیا جائے، اسلام کو دنیا کے وجود سے کیسے ختم کیا جائے۔ سب اکٹھا ہیں، اس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، سب جتنے کفار مکہ ہیں سب نے آپس میں مشورہ کیا اسلام کو مٹایا کیسے جائے۔ لوگوں نے کہا اسلام مٹانا چاہتے ہو تو پیغمبر اسلام کو مٹا دو، اسلام مٹ جائے گا۔ اسلام کو مٹانا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، اسلام مٹ جائے گا۔ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دو، اسلام خود بخود مٹ جائے گا۔ لوگوں نے آپس میں اس طریقے کی باتیں کی۔ ابو جہل کھڑا ہوا، ابو جہل نے کہا جو محمد کو قتل کرے گا اسے میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان دوں گا اور 40,000 درہم بھی دوں گا۔ 100 اونٹ ماں ساز و سامان دوں گا اور 40,000 درہم بھی دوں گا۔ لوگوں پہ سناٹا چھا گیا، کوئی تیار نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، کسی کے اندر اتنی قوت نہیں جو محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کی بات کرے یا قتل کرنے کو سوچ سکے۔ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کو کوئی نہیں سوچ سکتا۔ ان میں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا نڈر، سب سے بڑا طاقتور اگر کوئی تھے تو حضرت عمر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یہ کام میں کروں گا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یہ کام میں کروں گا۔ حضرت عمر جب کھڑے ہوئے تو جتنے قریش مکہ تھے، جتنے کفار مکہ تھے، سب کے سب نے کہا یہ کام عمر تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور دل میں ارادہ کیا کہ میں پیغمبر اسلام کو ختم کر دوں گا، پیغمبر اسلام کو قتل کر دوں گا۔ یہ ارادے سے تلوار لے کر کے جب گھر کے باہر نکلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے تلوار لے کر کے باہر نکلے، کچھ ہی دیر کچھ ہی دور چلے تھے کہ میرے آقا کے ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اسلام قبول کیے ہوئے، حضرت نعیم ابن عبداللہ، ان سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو کہا انہوں نے عمر کہاں چلے؟ عمر نے کہا میں پیغمبر اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو نعیم نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ انہیں قتل کرنے کے بعد کیا تم زندہ رہ سکو گے؟ انہیں قتل کرنے کے بعد تم زندہ رہ سکو گے؟ کیا مکے کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، جو لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کیا ان کے قتل کے بعد تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وہ تمہیں آزاد کر دیں گے؟ کیا تم نہیں مارے جاؤ گے؟ تم قتل نہیں کیے جاؤ گے؟ تو عمر نے کہا اس کے مطلب کہ تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تمہاری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تم نے بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت نعیم کہتے ہیں ہاں، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ بتاؤ اسلام کیوں قبول کیا؟ باپ دادا کا دین تم نے کیوں چھوڑا؟ تو حضرت نعیم کہتے ہیں کہ باپ دادا کا دین باطل تھا، یہ دین حق ہے۔ باپ دادا کا دین باطل تھا، یہ دین حق ہے، اس لیے ہم نے دین حق کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہم دائرے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی، کہا اس سے پہلے میں تمہاری گردن نہ اڑا دوں۔ حضرت نعیم نے کہا میری گردن بعد میں اڑانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، میری گردن تم بعد میں اڑانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی دائرے اسلام
اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، اور تمہارے بہنوئی سعید ابن زبیر سعید ابن زید وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ پہلے اپنے گھر کی خبر گیری کرو، پہلے اپنے گھر کا حال چال لو، اس کے بعد میں کسی اور کو قتل کرنا، کسی اور کو قتل کرنے کی بات کرنا، پہلے گھر کی خیریت لے لو۔ اب اتنا سننا تھا، حضرت عمر غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر کا غصہ بھڑک اٹھا اور حضرت عمر نے نعیم کو چھوڑا اور اپنے بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو باہر سے کچھ سنتے ہیں، اندر سے بڑی اچھی آواز میں کسی چیز کی تلاوت ہو رہی تھی۔ وہ تلاوت کسی اور کی نہیں، رب کی مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ کے بہنوئی سعید قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے۔ آپ کی بہن فاطمہ قرآن سیکھ رہی تھی، اور قرآن پڑھانے والے کوئی اور نہیں، میرے آقا کے ایک صحابی حضرت خباب ہیں، میرے آقا کے صحابی حضرت خباب ہیں، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے سنا تو سننے کے بعد غصے سے تلبلا اٹھے اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھلا۔ حضرت جب دروازہ کھلا، سعید ابن زید نے جب دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کیا تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو سعید نے کہا ہاں میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عمر نے پوچھا اسلام کیوں قبول کیا؟ باپ دادا کا دین جس پہ برسوں سے چلتے آ رہے تھے تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اسلام کو کیوں قبول کر لیا؟ تو سعید نے کہا باپ دادا کا دین باطل تھا، اس لیے میں نے وہ دین چھوڑ دیا۔ ان معبودان جو ہے باطل خداؤں کی پرستش کرنی میں نے چھوڑ دی، میں اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ چاند و تاروں کی میں پرستش کیا کرتا تھا، مگر ان چاند و تاروں کو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں کبھی آگ کی پوجا کرتا تھا، کبھی پانی کی پوجا کرتا تھا، مگر آگ کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، پانی کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ میں معبودان باطلہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے مشرق و مغرب کو پیدا کیا ہے، جس نے شمال و جنوب کو پیدا کیا ہے، جس نے ستاروں کی جھلملاہٹ کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند کی چاندنی کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج کی کرنوں کو پیدا کیا ہے، جس نے موجوں کی طغیانی کو پیدا کیا ہے، جس نے سمندر کی سیلانی کو پیدا کیا ہے، جس نے بحر و بر کو پیدا کیا ہے، جس نے خشک و تر کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، میں اس معبود حقیقی کی عبادت کرتا ہوں۔ وہی ایک رب ہے، باقی سارے باطل خدا باطل ہے، میں کسی اور کی پرستش نہیں کرتا۔ میں نے پرانا دین اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ باطل دین تھا، یہ دین سچا دین ہے، اس لیے میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اب حضرت عمر نے جب سنا تو غصے سے اور بھڑک اٹھے، پھر سعید کو ضرب و کوب کرنے لگے، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ آپ کے بہنوئی زمین پہ گر گئے۔ آپ کی بہن جب چھڑانے کے لیے آئی، حضرت فاطمہ جب چھڑانے کے لیے آتی ہے تو حضرت فاطمہ کو بھی ایسا تماچا مارا ہے حضرت عمر نے کہ آپ کے چہرے سے خون نکلنے لگے، خون کے قطرات نکلنے لگے۔ اب جب آپ کی بہن کے جسم سے خون نکلے ہیں تو آپ کی بہن کھڑی ہو کر کے کہتی ہے او میرے بھائی تو اتنی گرمی کیوں دکھا رہا ہے؟ تیرے جسم کے اندر جس باپ خطاب کا خون ہے وہی خون میرے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے، میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے
تو کیا پوری دنیا کے ظالم اکٹھا ہو جائے اور ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، یہ چاہے کہ میرے دل سے ایمان کی دولت تم چھین لو گے، تو یہ قطعی نہیں ہوگا۔ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو